إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، جس طریقے سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور میں اسے دوسرے لفظوں میں وہ بھی کہتا ہوں کہ پوری دنیا ایک ہائیڈ پارک بن گئی ہے. پہلے یہ پارک امریکہ، لندن وغیرہ میں ہوتے تھے جہاں آدمی اپنی آزادی کے ساتھ جو چاہے کرے. لیکن آج کل واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک پر جس آدمی کا جو دل چاہے وہ کہہ کے ڈال دیں. وہ سفر کرتا ہے، جس کے دماغ میں اتر جائے وہ بیٹھ قبول بھی کر لیتا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی آیت کی آخری حصے کی تلاوت کی ہے، یہ آپ اس کا ابتدائی حصہ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. دو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ آپ جو مسلمان ہیں، مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ کے 3 بڑے دشمن ہیں. ایک یہودی دشمن ہے، اور وہ خیبر کی وجہ سے دشمن ہے کہ آپ کے امام نے خیبر فتح کیا تھا. اسرائیل جب آباد کیا جا رہا تھا، اس کے نقشے میں آج بھی خیبر موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو نیٹ پر پڑھ سکتے ہیں. وہ واپس مدینے آنا چاہتا ہے، واپس وہاں تک آنا چاہتا ہے. اس کے لیے اس نے مسلمان خریدے، مفتی خریدے، اور بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں. شاید عام آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس وقت لندن میں مسلمانوں کے لیے مدارس قائم کیے گئے. ایسے مدرسے قائم کیے گئے ہیں جن مدرسوں میں پڑھا کر مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان پنپنے ہی نہ پائیں. اور اس میں سب سے بڑی دشمنی جو ہے وہ شیعوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ خیبر علی نے چھینا تھا. جب تک علی والے زندہ ہیں اس وقت تک خیبر ہمیں ملنے والا نہیں. اس لیے وہ دشمنی کر رہا ہے. اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. دوسری آپ کی دشمنی عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور عیسائی اس لیے دشمن ہے کہ اس نے مباہلے میں شکست کھا کر جزیہ دیا تھا، وہ اسے وصول کرنا چاہتا ہے. اس نے ان مسلمانوں کو تو اپنی غلامی میں لے لیا جو علی کے در پہ نہیں ہے، لیکن جن کا تعلق علی بن ابی طالب کی ولایت سے ہے. ابھی تک وہ ان کے خریدنے سے قاصر ہے. البتہ کچھ بد نسب اور بد نسل لوگ خرید کر اس نے، مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. شہنشاہ ایران کے زمانے میں ایران میں چوریاں بڑھ گئی، تو شہنشاہ ایران سے شکایت کی گئی کہ چوریاں بہت ہو گئی. اس نے کہا ایک کام کرو کہ سوائے علماء کے جو امامے والے ہیں، باقی کے لیے اعلان کر دو کہ رات کو 10 بجے کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے. لیکن اس قانون کے نافذ ہونے کے باوجود بھی چوریاں نہیں ہوئی، بلکہ کچھ بڑھ گئی.
توجہ رکھیے گا. یہ دیکھیے یہ ایک علمی ماحول ہے. اب آپ نے فضائل اسی لیے میں نے اجازت دی کہ بھائی بھائیدار بھی پڑھ دیں, منور بھی پڑھ دیں, حضرت بھی پڑھ دیں, تاکہ آپ فضائل سے سیر ہو جائیں. اب تھوڑا سا خشک موضوع سن لیں. یہ ہماری بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. چوری بڑھ گئی, چوریاں بڑھ گئی. شہنشاہ سے شکایت کی گئی کہ جناب یہ تو چوری تو نہیں رک رہی. پھر یہ کہ میٹنگ بٹھائی گئی وزیروں کی, کیا کیا جائے. کہا ایک کام کیا جائے کہ جس چیک پوسٹ پہ عالم آئے بڑے احترام سے اس کا امامہ لو اور کھول دو. اگر وہ خود باندھ لے تو عالم ہے ورنہ چور ہے. عزیزان گرامی, چوریاں رک گئی. آج جو دین میں خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ کہ علماء تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ان چوروں نے امامے پہن لیے. میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک کسی ٹی وی چینل کے اوپر اینکر ہوتے تھے, آج وہ ممبر پر حضرت علامہ ہیں. تو میں وہ لکھے تو این سے ہی جاتے ہیں, وہ الف سے ہوں گے. میں کہنے کا مطلب میری یہ ہے کہ اس وقت مشکل یہ ہے کہ قوم کی پستی کا عالم یہ ہے, قوم کی پستی کا عالم یہ ہے کہ وہ مکتب جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا سے متعلق تھا, وہاں پیون علامہ ہے, کلرک علامہ ہے. جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے وہ علامہ ہیں. جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ علامہ ہے. پتہ نہیں کیا کیا لقب ہے, میں نہیں نام لینا چاہتا. القاب تو اتنے بڑھتے ہیں. ہمارے بہت بزرگ عراق کے عالم گزرے, شیخ وائلی, جو اس زمانے میں اپنے زمانے کے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے بر صغیر کے علامہ طالب جوہری صاحب تھے, وہ عرب دنیا کے علامہ طالب جوہری صاحب تھے. بہت بڑے عالم تھے شیخ وائلی. وہ مولائے کائنات کے حرم میں انہیں مجلس پڑھنے کی دعوت دی گئی. انہوں نے مجلس پڑھنے سے پہلے کہا کہ یا علی, میں آپ کو کن القابات سے یاد کروں کہ سارے القابات تو مولویوں نے لے لیے ہیں. یہ تو ہماری قوم کی حالت ہے, وہ یہ کہ وہ دیکھتی ہے مولانا قلب عباس, قلب عابد, قلب صادق اللہ مقاموں کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک مجلس پڑھ رہے تھے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا مسلمان کیسے بنتا ہے. علامہ نے کہا, کہنے لگے کہ بڑے بھائی کی قمیص پہن لو, چھوٹے بھائی کی شلوار پہن لو, مسلمان تیار ہے. اسی طریقے سے 2-2.5 ہزار روپے کی ویسٹ کوٹ خرید لو, 1,500 روپے کی کراکلی ٹوپی خرید لو, علامہ تیار ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا آ رہا ہے اسے طہارت کا بھی علم ہے یا نہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس لیے میری خواہش ہے کہ میں مجالس میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میں بہت جلدی سے آگے بڑھتا ہوں کہ دوسرا دشمن آپ کا جو ہے وہ عیسائی ہے, جو تشیع کو ختم کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اپنی کارگزاری انجام دے رہا ہے. تیسرا گروہ جو ہے وہ قادیانیوں کا ہے. میرا آج سے 5 سال پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا چندو محمد خان میں, میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. تو جب اس نے کہا نا کہ قادیانیوں نے ایک نبی بنایا تو کافر, تم نے 14 محمد بنا کے بھی تم مسلمان ہو, اولنا محمد وآخرنا محمد. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں, یہ شیعوں کی کتابوں سے نہیں ملتی ہمیں,
یہ تمہاری ہی کتابوں میں لکھی ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، وہ ہم ان کو محمد جیسا سمجھتے ہیں، محمد نہیں سمجھتے. اب ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، بھی ہمارے بچے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف شاعروں سے شعر لیے پکڑ دیے. کہ اللہ کی مثال حسین بن ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء، یہ شرک ہے. اللہ کی مثال مثل ہو سکتی ہے، مثل نہیں. اب چونکہ یہ بچے عقائد پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دینیات نہیں پڑھتے، ابھی وہ چیزیں نہیں معلوم ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. لیکن یہ بات سوچنے والی ہے کہ اگر کوئی غیر سنے گا تو کہیں گے اللہ کی مثال. قرآن تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی مثال کسی کے لیے. البتہ لہ المثل الاعلیٰ، اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے، اعلیٰ ترین مثل ہے. اب مثال اور مثل اور مثل میں فرق کیا ہے؟ جب بات چھڑی ہے تو میں اپنے بچوں کے ذہنوں تک پہنچا دوں. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک سلوات پڑھیں، میں آپ کا دیکھیے، میں نے یہ قلم دیا کسی کو، مثلاً اسجد کو دیا اور کہا کہ بیٹا یہ بازار سے ایسا قلم لیا، یہ جو لائے گا وہ مثال ہوگا. کیا ہوگا؟ مثل کہلائے. لیکن ماں اگر یہ کہے کہ میرے بیٹے کا چہرہ چاند جیسا ہے تو یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثل ہے. مثل میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے، مثل میں صفات ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے آل محمد کو مثل بنا کے بھیجا ہے تاکہ اس کی صفات کا اظہار کریں، تاکہ دنیا پہچانے کہ جب اللہ کے بندے ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہو. اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. مرحبا سرکار، مرحبا. مثل اور مثل. اب آج کا بات آگے بڑھی ہے. جو قادیانی ہے تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم پیغمبر جیسا سمجھتے ہیں، رسول نہیں سمجھتے. پیغمبر جیسا سمجھتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر مثال دی تھی کہ تم جیسے ملا اپنے جیسا سمجھو تو مسلمان، ہم علی کے جیسا سمجھے تو کافر. قادیانی ہے، میں نے کہا کہ یہ قادیانی بھی شیعوں کی بدولت کافر ہیں، ورنہ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ان کو کافر ہم نے دفاع کیا. اور ایک بات اور بھی میں اس موقع پر عرض کرتا چلوں، کبھی ہو سکتا ہے دفتر میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی جگہ پر دوستوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہو اور سوال پوچھا جائے کہ آج تک کسی شیعہ عالم نے ختم نبوت پر کتاب نہیں لکھی. سارے مسلمانوں نے لکھی سوائے شیعوں کے. شیعوں نے نہیں لکھی. تو علامہ طارق طوری علی اللہ مقامہ سے سوال پوچھا گیا تھا، کہا قبلہ ہمارے یہاں ہمارے کسی عالم نے ختم نبوت پر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ کہا ہمارے لیے خطبہ غدیر کافی ہے. خطبہ غدیر ختم نبوت کا وہ اعلان ہے جس پر
11 جلدوں میں کتاب الغدیر لکھی علامہ امینی نے، 40 سال کی محنتوں میں الغدیر 11 جلدوں میں، اس کی کچھ جلدوں کا اردو ترجمہ بھی اب آ گیا ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ کتاب الغدیر لکھی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ غدیر صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، عالم اسلام کا مرکزی ایک کردار ہے غدیر۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ بیان نہیں کرتے، بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ 3 دشمن ہیں، عیسائی، یہودی اور عزیزان گرامی۔ میں نے تحقیق کی ہے، میں معلومات بھی رکھتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ انٹرنیٹ سے اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد تقریباً $20 ملین وقف کیے گئے تھے اسرائیل، امریکہ اور یورپ کی عیسائی کنٹریز کے توسط سے۔ پہلا ڈونیشن ہوا تھا، وہ کس لیے ہوا تھا؟ کہ تحقیق کرو کہ یہ شیعہ جنہیں جیلوں میں ڈالا گیا، جنہیں مارا گیا، جنہیں ملک بدر کیا گیا، جن کی املاک پر قبضہ کیا گیا، جن کے تمام تر وسائل چھین لیے گئے، یہ ترقی کیسے کر گئے؟ یہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ صرف اس پر تحقیق کرنے کے لیے پوری دنیا کے افراد کو ٹاسک دیا گیا کہ تحقیق کریں۔ ویڈیوز بنائی گئی، عزاداری کی ویڈیوز بنائی گئی، مدارس کی ویڈیو بنائی گئی، مساجد کی ویڈیوز بنائی گئی، اس پر تحقیق تھی۔ تو تحقیق کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ شیعوں کی ترقی کا راز 2 چیزوں میں ہے۔ شیعوں کی ترقی کا راز 2 چیزوں میں ہے، ایک عزاداری اور ایک مرجعیت۔ ایک عزاداری اور ایک مرجعیت۔ مرجعیت ان کی علمی ضرورت پوری کرتی ہے، عزاداری ان کی ایمانی ضرورت پوری کرتی ہے۔ اسلام کے 2 ہی رکن ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین عزاداری پوری کرتی ہے اور فروع دین مرجعیت پوری کرتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس پر کام کیا جائے کہ مرجعیت کا پلیٹ فارم بھی ختم ہو، عزاداری کو بھی تباہ کیا جائے۔ تو انہوں نے مار کاٹ شروع کی، اور جب مار کاٹ کے ذریعے سے وہ دیکھا، انہوں نے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر مرنے والا 3 مجلس سے اضافی کر کے چلا جاتا ہے۔ سوئن کی مجلس، چہلم کی مجلس، برسی کی مجلس، اور کتنی مجلس۔ انہوں نے کہا کہ اب منبر پر ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو عقائد کو پامال کرے۔ تحریک چل رہی ہے کافی دنوں سے یہ تحریک چلی کہ جناب اتحاد بین المسلمین کی خاطر فضائل نہ پڑھے جائیں، صرف مسائل بیان کیے جائیں۔ لوگوں نے کہا یہ تبلیغی مجلس ہے، یہ تبلیغی مجلس ہے۔ علماء نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے باقاعدہ۔ تبلیغی مجلس فقط وہ ہوتی ہے جس میں علی کا ذکر ہو۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین بلغ کا عنوان فقط علی کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ اور یہ مجالس جو ہے امام حسین السلام، کربلا میں عمل کی جنگ نہیں تھی، عقیدے کی جنگ تھی۔ یزید اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا، پیغمبر کی رسالت کا منکر تھا، علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر تھا، نزول قرآن کا منکر تھا۔ اب قرآن پڑھائی نہیں جا رہا، واقعات سناؤ، معجزات سناؤ،
سفر نامے سناؤ، کہانیاں سناؤ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اس لیے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر آدمی اپنے طور کے اوپر، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی خوشامد میں نہیں، اور خوشامد ہو بھی نہیں سکتی، وہ کہاں میں کہاں، فقط اور فقط پاکستان میں ایک عالم ایسا ہے اور اس کے ساتھی جس نے تمام مکاتب فکر کے درمیان بیٹھ کر جملہ کہا اور میڈیا پہ موجود ہے کہ میں کسی کے مقدسات کی توہین کو جائز نہیں سمجھتا، لیکن یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہیں مانتا۔ یہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب میڈیا میں موجود ہے، یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ ہم کسی کے تقدسات پر حملہ نہیں کرتے، ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان کے فضائل پڑھے جائیں۔ بھائی ہم بتوں کو نہیں مانتے، کسی کے سامنے نہیں کہیں گے کہ ہم بتوں تمہارے بت جو ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن ہم بتوں کے فضائل تو نہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ بت وہ ہیں جو پتھر کے بنائے گئے ہیں، کچھ بت وہ ہیں جو دنیا میں بنا کے دکھائے ہیں۔ چلو بھیجیں بابا نے بولا محمد ہر آدمی بیٹھا ہے جو بولی بولتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی اور تیسری چوتھی مجلس سے میرے خاص سے برادری والی ہے تسلسل کے ساتھ، ہر مجلس میں میں نے ایک بات کہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں کچھ پرانے بھی ہوتے ہیں، کہ ایک بات ذہن سے نکال دیجئے، اس جملے کو کبھی بھی ادا نہ کیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہ جو لوگ دین کے معاملے میں یہ لفظ بولتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، وہی دین کے لیے فساد کا باعث بنتے ہیں۔ میں کیا اور میری سمجھ کیا، بقول مولانا مرزا محمد اطہر اعلی اللہ مقام ہو کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھی تو صحیح سے تحفۃ العوام بھی نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ سلام بھیجے بابا رب محمد سب مقدمہ ختم، اور تھوڑی سی دیر میں جس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ تھوڑی سی دیر کی بھی بہت ضرورت ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو آیت میں نے پڑھی ہے، آیت کا حصہ پڑھا ہے کہ قرآن مجید نے ایک حکم جاری کیا ہے، حکم نامہ جاری کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے کو خود حل کریں یا اس فیصلے کو کسی اور کے پاس لے جائیں، اللہ اور رسول کے پاس لے جائیں۔ اور اللہ اور رسول کے پاس کیسے لے جائیں گے؟ میں آج خدا ان کے درجات بلند کرے اپنے استاد محترم علامہ طالب صاحب کا کلپ سن رہا تھا، اور اسی سے میرا ذہن یہ میں بات آئی کہ یہ بات عام طور پر کہی جانی چاہیے۔ وہ تو 2-3-4 منٹ کا کلپ تھا، یہ جس موضوع پر وہ گفتگو فرما رہے تھے 3 سال پر مشتمل ہم نے کتاب لکھی تھی، جو ان کی زیر نگرانی لکھی گئی تھی، وہ میرے پاس ہے، چھپی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو لفظوں کا علم نہیں، الفاظ غیر معتبر بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ کسی سے نہیں کرائیں گے، کسی سے نہیں کرائیں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے، اللہ یا اس کا رسول نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ
یا اس کا رسول نہیں. اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ یا اس کا رسول تو پھر حسبنا کتاب اللہ صحیح ہو جاتا. سمجھیے اس کو. اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو. فی شیء فردوہ، پلٹاؤ. کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور یہ ردو ہو حکم ہے، یعنی یہ واجب ہے، سنت بھی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے پلٹانا یہ واجب ہے، سنت نہیں. عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک اور جملہ کہا ذالک خیر ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مرضی جاتا ہے جائے. کیونکہ جسے یہ معلوم ہے کہ اللہ ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن فیصلہ ہوگا. بلکہ جملہ میں نے غلط کہا، اس دن فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا جو فیصلے ہو چکے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا فردو الی اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا. اسی میں خیر بھی ہے اور بہترین پلٹنا بھی یہ صحیح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پلٹ کے جاتے ہیں اللہ کی طرف. تو جس کی طرف پلٹ کے جانا ہے فیصلہ اسی سے کرو. اب اس دور میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اور رسول سے فیصلہ کیسے کریں. کہاں ملے گا اللہ، کہاں ملے گا رسول. تو اس کے لیے بڑا خوبصورت جملہ حضرت علامہ کا میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے رسول نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ، لا الہ الا اللہ. ہم اللہ کے پاس آ گئے. اللہ سے ہم نے پوچھا کیا کریں؟ کہا میرے رسول کے پاس جاؤں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. ہم نے کہا یا اللہ تیری اور رسول کی اطاعت دونوں کی کیسے ہوگی؟ تیری اور تیرے رسول کی دونوں کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. ہم رسول کے پاس آ گئے. جب رسول دنیا سے جانے لگے ہم نے کہا کیا ہوگا؟ اب کہاں جائیں؟ پیغمبر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور عطرت. فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. میرے بعد اگر گمراہ نہ ہونے کے لیے آمادہ ہو تو ان سے متمسک رہنا. انہما لن یفترقا حتی یرضی علیہ الغوث. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچ جائیں. اور یہاں پر بھی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے اپنے بزرگ. اصل میں بزرگوں کو یاد میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کی یاد بھی رہے اور یہ پتہ چلے کہ ہمارے علماء نے کیا کیا محنتیں کی ہیں. کہ قیامت کے دن جب لوگ مرزا محمد عطا اللہ مقاموں فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب لوگ رسول خدا کو دیکھیں گے تو کہیں گے اپنا رسول مل گیا چلیں. رسول اللہ کے پاس جا کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے آیا تھا تاکہ تم ثبوت میں لا سکو اپنے ساتھ کہ تم مسلمان ہو. تو جو صرف قرآن دکھائیں گے انہیں رسول مسلمان قبول نہیں کریں گے. جنہیں قرآن و اہل بیت دونوں دکھائیں گے وہ مسلمان قبول کریں گے.
12ویں کی باری آئی میں قرآن و اہل بیت ساتھ رہے. یہ بڑی اچھا موضوع بھائی, بہت اچھا. قرآن و اہل بیت ساتھ رہے, علی علیہ السلام کے ساتھ قرآن و اہل بیت ساتھ رہے, امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ قرآن و اہل بیت, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. اور امام حسین علیہ السلام نے تو قرآن و اہل بیت کا ساتھ ایسے بتایا کہ کائنات میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا ایسا کہ دھڑ کربلا میں تھا, سر نیزے پہ تھا, قرآن پڑھ کے بتایا کہ ہم اور قرآن کے ایسے ساتھ ہیں. سبا دے دیں بابا سے بولو محمد والے. یہ ثبوت ہے قرآن و اہل بیت کا ساتھ ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھا سلسلہ جب 12ویں امام تک آیا. اب کیا کریں؟ یہ ہے ایک چیز رہ گئی, ایک جا رہی ہے, ایک چیز سامنے ہے دوسری سامنے نہیں ہے. پوچھا گیا معصوم سے توقیات امام زمانہ موجود ہے. امام علیہ السلام نے اور 11ویں امام نے دونوں نے اپنے جانے سے پہلے شیعوں کے لیے انتظامات بتائے. یوں تو اصول کافی میں بہت ساری حدیثیں ہیں. مثلا چھٹے امام جعفر صادق اصول کافی کی حدیث ہے. امام کے پاس ایک گروہ آیا, ایک کچھ ان کے اختلافات تھے, کچھ مسائل تھے. امام نے ان کے مسئلے حل کیے. امام نے ان کے مسئلے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے امام علیہ السلام سے عرض کی, مولا ہم بہت دور رہتے ہیں, روزانہ نہیں آ سکتے, ہمارے لیے مسائل, اجازت دیں کہ ہم سرکاری عدالت میں جا کے اپنے فیصلے کرائیں, دنیا والوں کے پاس جا کر اپنے فیصلے کرائیں. امام نے فرمایا نہیں, تمہیں دنیا والوں کے پاس. یہ امام کی حیات کی بات کی نہیں. ابھی چھٹے امام کا دور ہے یہ. اس کے بعد میں بہت ساری حدیثیں ہیں. عزیزان گرامی, امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے معاشرے میں دیکھو, فانظروا الی من نظر فی حلالنا وعرف احکامنا. دیکھو, فانظروا الی من نظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا. بس دیکھو ایسے آدمی کی طرف جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو, جو ہمارے حلال و حرام کو وعرف احکامنا. وہاں علمہ کا لفظ استعمال کیا یا عرفہ کا لفظ استعمال کیا؟ علمہ ظاہری طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں, عرفہ جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے احکامات کی معرفت رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ ہمارے احکامات کی معرفت رکھتا ہوں. اب میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ معرفت سمجھ میں آ جائے. ایک تو علم ہے کہ معصوم نے اس معاملے میں یہ کہا, اس معاملے میں یہ کہا, اس معاملے میں یہ کہا, اس معاملے میں یہ کہا. ظاہر سی بات. عرفہ احکامانہ کی کیا معنی ہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک حدیث لکھوائی جو چلتی آ رہی ہے اور آج بھی کتابوں میں موجود ہے. آیت اللہ عظمیٰ سید محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کے زمانے میں ایک شخص نے بمبئی سے فلائی کیا, دبئی پہنچا. جب بمبئی سے وہ جہاز میں بیٹھ رہا تھا تو نماز فجر ہو چکی تھی, اذان ہو چکی تھی, نماز پڑھ کے نماز. اب جب یہ دبئی پہنچا تو وہاں اذان ہو رہی تھی. ابھی ٹائم داخل ہوا تھا. یہ پریشان ہو گیا کہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں. تو اس نے کیا کیا یہ پتہ نہیں, اس نے فوراً ٹیلیکس کے ذریعے سے, اس زمانے میں یہ نہیں تھا, ٹیلیکس تھا, آیت اللہ محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کے پاس ٹیلیکس کیا کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے. مترجم نے ترجمہ کیا, واپس بھیج دیا. آگے نے لکھا جو تم نے بمبئی میں نماز پڑھی تھی وہ صحیح ہے, یہاں پڑھنے والی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس نے قبول کر لیا اس لیے کہ وہ مقلد تھا ان کا. لیکن یہ جو ان کے در سے خارج میں بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے علماء تھے,
اعتراض کر دیا. کہا قبلہ یہ آپ نے اپنی طرف سے فتویٰ دیا ہے یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی حدیث یا آیت ہے؟ لیکن یہ جو مراجع کرام فقہ بیان کرتے ہیں برسوں درس خارج کہتے ہیں، سینکڑوں اعتراضات کے بعد جب فائنل آخر میں نتیجے پہ پہنچتے پھر مسئلہ لکھتے ہیں. ایسے نہیں لکھے جاتے. اور اس سمجھنے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کیا واللہ عالم. ہم نے محنت کر کے سمجھ تو لیا ہے لیکن اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، زمانے کے لوگ نہیں. عزیزان گرامی، جب یہ سوال کیا گیا آغا سے تو آغا نے کہا کہ یہ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ آپ نے اپنے دور میں اپنے اصحاب کو لکھوایا کہ ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں. اصحاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو ایک واضح سی بات ہے، اس کو ہم آج کل کہتے ہیں انڈرسٹوڈ، کہ بھئی ہفتے میں روزانہ 7 نمازیں ہیں، روزانہ 5 نمازیں، ہفتے میں 7 دن ہیں تو 7 5 35. اس کو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام کا جملہ ہے کہ یہ تمہارے لیے نہیں، آنے والے زمانے کے لیے لکھوایا جائے. سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. آنے والے زمانے کے لیے، اور وہ اسی زمانے کے لیے لکھوائی گئی کہ اگر وہ بمبئی سے دبئی جانے کے بعد دوبارہ فجر پڑے گا تو 36 نمازیں ہو جائیں گی. امام نے فرمایا 35 نمازیں فرض. ٹھیک ہے، اسی لیے جب جمعہ فرض کی نیت سے پڑھا جائے گا تو ظہر نہیں پڑھی جائے گی تاکہ 36 بھی نہ ہو جائے. اب اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. وہ یہ کہ جمعہ کی نماز شرائط کے ساتھ ہے، ساری نمازیں فرادہ پڑھی جا سکتی ہیں سوائے جمعہ کے. جمعے کی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی تو اس کے شرائط 13 ہیں، 13 شرائط پورے ہوں گے تو نماز ہوگی، ورنہ قربت اللہ کی نیت سے پڑھے گا. ٹھیک ہے، شرائط کو پورا کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا آپ چلے گئے دنیا سے، ہمارا کیا بنے گا؟ امام نے حدیث ارشاد فرمائی فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، نہیں، اما من کانا من الفقهاء الصاعنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. امام نے فرمایا کہ ہمارا حکم ہے اما من کانا من الفقهاء، من الفقهاء سے مراد سارے فقیہ نہیں، فقہاء میں سے وہ فقہاء جو صاعنا لنفسه اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دنیا کے آگے نہ بکیں، حافظا لدینہ، اور دین کے محافظ ہوں، دین بیچتے نہ پھریں، مطیعا لامر مولا. اور اس کے لیے علماء نے لکھا ہے، وضاحتیں کی ہیں، اور آج علامہ صاحب نے بھی، اور اس کا کلپ میں نے سنا اس میں بھی ہے، کتابوں میں ہمارے جو شرح ہے اس کے اندر لکھی ہوئی کہ اگر اللہ کو نبی کہے تو کافر، نبی کو اللہ کہے تو کافر، علی کو نبی کہے تو کافر، نبی کو علی کہے تو کافر، علی کو اللہ کہے تو مشرک،
اللہ کو علی کہیں تو مشرک. کہنے لگے یہاں تینوں اطاعتیں چاہیے تھیں تو لفظ مولا کا لفظ استعمال کیا گیا جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, محمد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سلام بھیجے بابا نے بولے محمد والے اللہ کا بھی فرما بردار, رسول کا بھی فرما بردار, علی کا بھی فرما بردار. اب یہ حدیث ہماری ہے, مستند حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی. پھر معصوم پیغمبر نے علی علیہ السلام کے لیے فرمایا وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے علی کی اطاعت کی میرے بعد اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ براہ راست. لہذا جملہ ہے علامہ صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مراجع کرام تک پہنچنے کا سلسلہ اللہ سے متصل ہے. اللہ نے نبی کے پاس بھیجا, نبی نے علی کے پاس بھیجا, علی نے مراجع کرام کے پاس بھیجا. ہماری طرف سے نہیں. اور اب جب 12ویں امام کی باری آئی اور غیبت صغریٰ آئی تو میرے پاس موجود ہے وہ کتاب جس میں کئی سو احادیث امام عصر علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی, جس کو توقیعات کہا جاتے ہیں. توقیعات یعنی امام کی مہر سے, توقیع کہتے ہیں مہر کو, عربی میں توقیع کہتے ہیں مہر کو, امام کی مہر کے ساتھ جو جوابات آئے ہیں وہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. جیسے 12ویں امام سے پوچھا گیا کہ کیا کریں, امام نے فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, جو حکم قرآن حکم رسول سے اہل بیت کے فرامین سے جو بات تمہارے سامنے واضح نہ ہو سکے, کوئی نئی بات سامنے آ جائے, فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, نئی باتیں جو تمہارے سامنے, فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا, تو رجوع کرو ان کی طرف جو ہماری احادیث کے راوی ہوں. اس لیے ایک بات یہ بھی اپنے بچوں کے ذہن میں اور دوستوں کے ذہن میں محفوظ کر دوں, پوچھ لیجیے گا جا کے یہاں سے نجف تک ضمانت کے ساتھ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے مجتہد کی طرف سے راوی حدیث کی طرف سے اجازت نہ ہو وہ حدیث بیان کرنا حرام ہے اس کے لیے. آپ اصول کافی کھول کے کہتے ہیں کہ یہ اصول کافی میں حدیث لکھی, آپ کو حق نہیں ہے. کیا بات ہے قبلہ. اس لیے کہ حدیث پڑھنا اور حدیث کا سمجھنا اور ہے. جب تک حدیث کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں جہاں آپ نے جانا ہے. اس لیے فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا, اس کے اندر رجوع کرو ہمارے احادیث کے راویوں تک. تو اسی جملے کے تحت میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی 100 حدیثیں میں دکھاؤں گا جہاں معصوم نے راوی کے حوالے کیا ہے, ایک حدیث تم دکھا دو جس میں معصوم نے روایت کے حوالے کیا. اگر معصوم نے ایک روایت بھی ایسی بیان نہیں کی جس میں تمہیں روایت کے حوالے کیا ہو, اس لیے کہ ہم اس عقیدے کے لوگ نہیں ہیں, ہمارا کتاب کافی نہیں ہوتی. ہمارے کتاب. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقلید کا لفظ کہاں سے آ گیا, تقلید کیا. تو میرے دوستو بہت سارے لفظ ہیں, جاہلوں نے دکان کھول رکھی ہے, ہر زبان دراز ایک بڑا خطیب بنا ہوا ہے. جملہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا لگا. ہر زبان دراز ایک بڑا خطیب بنا ہوا ہے, زبان درازی سے خطابت نہیں آتی. ابھی پرسوں مجھ سے کسی نے پنجاب سے سوال کیا, میرے پر میں نام نہیں لوں گا, جس نے میرے پاس سوال کیا اس کا نام لے بھی دوں تو آپ پہچانیں گے نہیں, جس کے بارے میں سوال کیا وہ میں آپ سے بیان نہیں کروں گا. ایک جملہ میں کہ انہوں نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا, مرحوم ہے وہ, کہ سورہ تغابن کی آیتیں ہیں
کہ وہ علی شہاداتہم قائمون، کہ وہ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. شہادت کی جمع ہے. شہادتین دو، شہادات جمع. تو کہا جب تک 3 شہادتیں نہیں ہوگی تو مومن کیسے بنے گا؟ تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ میرا نہیں، یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد مصطفیٰ جوہر اعلی اللہ مقامہ کا ہے. علامہ طارق جوہری صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا تھا کہ اس آیت پر، اس شہادات کے اوپر میں نے مجلس پڑھی کھارا در میں، اور آ کے میں نے والد صاحب سے کہا کہ آج میں نے یہ نقطہ نکالا ہے. کہتے کہ ان کا چہرہ بگڑ گیا. کہنے لگے کہ اگر یہاں تم نے شہادات کے ذریعے سے 3 شہادتیں مراد لی ہیں تو اگلا جملہ ہے وَعَلَىٰ فُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ، پھر تمہیں 3 شرمگاہیں ثابت کرنا پڑے گی. وَعَلَىٰ فُرُوجِهِمْ يُحَافِظُونَ. تو یاد رکھیے گا، ایسا استدلال جہالت والا کرتے پبلک پاگل دیوانی. ظاہر مولا کائنات کا نام ہے، ہماری عقیدت ہے، اس میں ہماری عوام کا قصور نہیں. قصور ان لوگوں کا ہے جو ممبر پہ علامہ بن کے بول رہے ہیں اور جو ان کو بٹھا رہے ہیں علامہ بنا کر. ضرورت ہے اس امر کی کہ اس امر کو پہچانا جائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورہ مبارکہ توبہ کی آخری آیت ہے، کس طریقے سے آخری زمانے میں، کس طریقے سے ہر زمانے میں دین کو سمجھا جائے، کس سے سمجھا جائے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اما من کانا، صلوات پڑھتے ہیں بابا بلند محمد وعلی محمد. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تاکہ قرآن مجید کھول کے پڑھ لیجئے گا، سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ترجمہ پڑھیے گا پوری آیت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قوم سے چند افراد کیوں نہیں نکلتے کہ جو جا کر تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھیں. سب نہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں پروفیسر بھی چاہیے، ہمیں سب کچھ چاہیے. سب نہ جائیں، کچھ لوگ جائیں جو تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پھر وہ واپس آ کر دین سمجھ کے اپنی قوم کو بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تاکہ یہ قوم اللہ کے دین پر قائم رہ سکے. یار اس سے زیادہ واضح آئے تو قرآن مجید کی اور کیا ہوگی. معصوم فرماتے ہیں. اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ فقیہ کہاں سے آ گئے، یہ فقہاء کہاں سے آ گئے. اگر میں فقہاء اور فقیہ کے اوپر حدیثیں پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کو اور آدھی رات لگ جائے گی یہاں. لیکن میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں بس، جہاں امام علی علیہ السلام نے یہ سن لیجئے، یہ ضروری ہے، 2-4 منٹ دیر صحیح. آپ تو گھر سے آتے ہیں آدھے گھنٹے کے سفر سے، میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں صرف اپنے بچوں کے لیے. تو کسی پر احسان نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے کہ وہ عالم جو اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا، اللہ اس سے نور ایمان چھین لیتا ہے. میری ذمہ داری بنتی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست ہیں، محبوب ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، میں آتا ہوں، کچھ خواستہ سنتے ہیں، کچھ ناخواستہ سنتے ہیں، بہرحال سبھی ہیں. صلوات بھیج دیں بابا نے بلند محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ذہن کو میری طرف رکھیے گا. 2-4 جملے سن لیجئے، یہ ضرورت کے جملے ہیں تو اس دور میں بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ جب آخری بیٹے کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، ہاتھ پر
جس طریقے سے دہتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل دین کو باقی رکھنا ہوگا۔ آدمی بہت سی برائیاں کرتا ہے، کبھی باپ کی وجہ سے، کبھی ماں کی وجہ سے، کبھی عزیزوں کی وجہ سے، کبھی سسرالیوں کی وجہ سے، کبھی پونسالیوں کی وجہ سے، کبھی دوستوں کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے، دین بچانا، اگر دین نہیں بچا سکے تو سب کچھ بچا کر فنا کی طرف گئے، یہ باقی رہنے والا نہیں۔ امیر المومنین نے قرآن مجید پر پورا خطبہ نظر بلاغا کہ میں اس وقت میں نہیں پڑھتا، اگر میں تفصیل سے پڑھوں بس میں 2-4 جملے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق لا یعی لسانو، یہ کتاب تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ ایسی بولنے والی ہے کہ جس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتی ہے، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ لڑکھڑاہٹ نہیں آتی، لکنت نہیں آتی۔ مولا فرماتے ہیں بیت لا یہدم ارکانو، قرآن ایک ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر گرائے نہیں جا سکتے، وَعِزٌ لَا يُحْزَمُ آبَانُ، ایسی عزت ہے کہ اس کے ساتھیوں کو کبھی ذلیل نہیں کیا جا سکتا، شکست نہیں دی جا سکتی۔ نور لیس معہ ظلمہ، قرآن ایسا نور ہے کہ اس کے ساتھ اندھیرا نہیں رہ سکتا۔ دواء لیس بعدہ داء، قرآن ایسی دوا ہے کہ جس کے بعد بیماری نہیں دیتی۔ اس کے بعد میرے مولا کے بہت سارے جملے ہیں، بس میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں جعلہ اللہ رین لعطش العلماء، اللہ نے اس قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کا گھاٹ قرار دیا ہے۔ گھاٹ کہتے ہیں دریا پر پانی لینے کی جگہ کو، اور یہ لفظ گھاٹ شیعوں کے لیے تو غیر مانوس نہیں ہے، جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے روزانہ سنتے ہیں۔ گھاٹ دریا کہ وہ جگہ جہاں سے پانی لینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جعلہ اللہ رین لعطش العلماء وربیعا لقلوب الفقہاء، اور اللہ نے اس قرآن کو فقہاء کے دلوں کی بہار قرار دیا ومہاج لطرق الصلحاء، اور اس قرآن مجید کو صالحین کے دنیا میں چلنے کے لیے طریقہ بنایا ہے، کیسے چلا جائے، ایک ایک حکم موجود ہے۔ جانی گرامی، آخری اس سلسلے کی جو وضاحتیں ہیں وہ ضروری ہیں، اور ایک بات جو اسے عدیل نے کہی تھی جو پچھلی مجلس میں رہ گئی تھی، وہ میں اپنے بچوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے القابات کے حوالے سے کسی کو صادق کہا، کسی کو امین کہا، کسی کو کاظم کہا، کسی کو باقر کہا، کسی کو جعفر کہا، کسی کو صادق کہا، تو یہ تو الگ الگ القابات ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ باقی کے معصومین میں نہیں پائے جاتے، کہ ایک ہی صادق ہے باقی صادق نہیں، ایک ہی کاظم ہے باقی کاظم نہیں، ایک ہی عالم ہے باقی عالم نہیں، ایک ہی حلیم التبع ہے باقی نہیں، ایک ہی شجاع ہے باقی نہیں، ان کے 14 کے 14 کی صفات کبیرنا و صغیرنا سوا معصوم، فرماتے ہیں ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب برابر ہے۔ اب یہ جو الگ الگ لقب دیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ زمانے نے جس کو جس کام کرنے کا موقع دیا، جب وہ کام کیا تو وہ لقب پڑ گیا۔ ہر امام کے زمانے کی کبھی زندگی رہی اور موقع ملا تو میں انشاءاللہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حکمت عملی بیان کرنا۔ آج کل ایک یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ سنیے، غور سے سنیے گا، یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا، نہیں معلوم کہ کس کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ تقلید میں
اور اطاعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا کہنے معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں۔ اب میں تقلید اور اطاعت کا فرق سمجھا۔ مثال دیکھیں، چونکہ مثال ذرا زیادہ یاد رہتی ہے۔ اس کمرے میں مثال کے طور پر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی بیٹھے ہوئے، انہوں نے آواز دی، شبیہ الرضا سے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، میرے اوپر نہ فرض ہے نہ سنت، نماز پوری کر کے جاؤں گا، لیکن اگر معصوم مجھے بلا لے تو باطل ہے میری نماز، حرام ہے اگلا رکن پڑھنا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، بے شک بے شک، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، اطاعت واجب ہے۔ اگر امام آواز دے لیں تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ساری میں نہیں جانا چاہتا، بہت سارے رخ کھلتے ہیں اور میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن ایک بات اور آپ کے لیے، تین چار دن سے ایک کلپ وائرل ہوا ہے کاظمی صاحب کا، جانوی شاہ کاظمی کے، عارف شاہ کاظمی، تو انہوں نے بظاہر تو بڑی اچھی بات کہی، لیکن جاہل جب عزت کرتا ہے تو اس میں توہین کا پہلو ضرور رہتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، اس کو لوگ پروفیشن جیلسی بھی کہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نمائندہ ولی فقیہ ہیں علامہ سعید نقوی صاحب، کہا جب ہم سے کہتے ہیں جو نہیں مانتے نمائندہ ولی فقیہ، تو کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں کون ہے نمائندہ، کہ نمائندہ تو یہی ہے۔ تو جب رہبر نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا اس لیے کہ رہبر مصلحت کا شکار ہے۔ تو اگر رہبر مصلحت کا شکار ہے تو تم کس کھیت کی بولی ہو؟ یہ توہین ہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، میں تو تقیہ کر سکتا ہوں، رہبر تقیہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس آدمی کے لیے تم مصلحت کا لفظ استعمال کر رہے ہو جو امریکہ اور اسرائیل کے سامنے مصلحت نہیں رکھتا۔ کیا کہنے ہیں آپ؟ تو ان بزدل ملاؤں سے یا جاہل عوام سے ڈر کے مصلحت کا شکار ہو، وہ رہبر ہی نہیں ہے جو مصلحت کا شکار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ صرف مولوی نہیں، کچھ لوگ ہیں وہ جو صرف عالم ہوتے ہیں، کچھ لوگ عارف ہوتے ہیں۔ ہر عالم عارف نہیں ہوتا، لیکن ہر عارف عالم ہوتا ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی عارف بھی ہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اب ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں، اس کو اسی مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مصلحت کو اختیار کیا تھا انہوں نے کربلا میں حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا۔
جو بعد میں توابین کہلائے وہ سارے مسئلات کا شکار تھے. صدام ملعون کی فوج نے 600 افراد پر گولیاں برسا کے شہید کر دیا تاکہ آغا خود تک پہنچ سکے. اور جب اندر سے بزرگ سید کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ان لاشوں پر سے گزارا گیا جو ان کے دفاع کے اندر شہید ہوئے تھے. تو بیٹا بعد میں بات کریں. سلام بھیجے محمد والے آیت اللہ العظمیٰ سید القاسم خوئی کو ان لاشوں پر سے اس لیے تاکہ ان کا حوصلہ کمزور ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا کے بھی آخر وقت تک اس کا حوصلہ کمزور نہیں ہوا. جب آغا کو صدام ملعون کے محل میں لایا گیا تو بوڑھا سید ایک صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا. ظاہر ہے 97-98 برس کی عمر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. اتنے میں صدام ملعون آیا اور آنے کے بعد اس نے آغا سے کہا کہ میں جو اسلام کی خدمت کر رہا ہوں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس کو نہیں پتا تھا کس سے بات کر رہا ہے. وہ جانتا بھی تھا. مجھے وہ اچھی طریقے سے منظر یاد ہے. اس ویڈیو میں آغا سیدھے ہو کے بیٹھے آگے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کون سے اسلام کی بات کرتا ہے میں تجھے مسلمان ہی نہیں سمجھتا. اس کا نام ہے مرجعیت. مرجعیت مسئلات کا شکار نہیں ہوتی. بہت ساری مثالیں ہیں. آیت اللہ صدر کے کلپ بھی چل رہے ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے. بہت ساری مثالیں میں ابھی نہیں بیان کرتا بس یہ میں مسائل کی طرف گریز لینے کے لیے میں نہیں ہے. آغا نے کہا میں تجھے مسلمان نہیں سمجھتا تو کون سے اسلام کی بات کرتا ہے. اس جگہ معلوم ہے کہ اس جملے کی سزا کیا ہے. تو وہ جملے میں نے اپنے کانوں سے سنے. اس کا کوئی راوی نہیں. کہا میں جب مدرسے میں داخلہ لیا تھا اور باشعور ہوا تو 3 دعائیں میں نماز شب کے مصلی پہ مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جو علم کے حصول میں میری مددگار ہو. میرے اللہ نے وہ میری دعا سنی. دوسری دعا میں نے مصلی پہ مانگی تھی یا اللہ مجھے اتنا علم عطا کر کہ میں دنیا شیعت کا سب سے بڑا مرجع بنوں. یہ واحد مجتہد ہے شیعوں کا جس کے 1000 شاگرد مجتہد ہیں. آج بھی علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی غیبت کبریٰ سے لے کے اب تک آغا کوئی تک اور آغا کوئی کے بعد سے اب تک اتنا بڑا مجتہد دوسرا پیدا ہی نہیں. اور کہ تیسری دعا جو 75 سال سے میں مصلی پر مانگ رہا ہوں وہ یہ کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اس کی تو مجھے دھمکی دے رہا ہے. گرامی کیسے کیسے مراجع آغا محسن حکیم کا میں نے ابھی تذکرہ کیا. سید صادق علی شاہ نقوی لاہور کے عالم تھے بڑے قداور. دبئی میں میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ واقعہ سنایا براہ راست. کہنے لگے کہ ہم مترجم تھے آغا محسن حکیم کے. ان کے دربار میں ایک تاجر خمس کے پیسے لایا اور اس کے بعد اس نے آغا سے سوال کیا آغا ہمارے یہاں ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام سجاد 35 برس تک خون کے آنسو روتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں آیا یہ روایت جائز صحیح ہے؟ آغا صادق علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آغا نے اپنی جیب سے رومال نکالا جو سفید رنگ کا تھا اور آنکھوں پہ رکھ کے رونا شروع کیا.
کہا جب وہ سفید رومال آنکھوں سے ہٹایا تو اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے. وہ تاجر ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا آقا اب نہیں پوچھوں گا. اس کا پوتا 1400 سال سے کے بعد خون کے آنسو رو رہا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے پھپھیوں کو ننگے سر دیکھا. عزادارو آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، چند جملے سن لیجیے. آج یہ مجالس مدینے واپسی کی مجلس ہے. میں ایک جملہ آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے طویل مسافتیں طے کی ہیں، 2-2, 4-4 سال گھر سے باہر، وطن سے باہر رہے ہیں، وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مسافر طویل سفر کے بعد وطن واپس آتا ہے تو اس کا کتنا ہی قریبی دوست، کتنا ہی قریبی جاننے والا کیوں نہ ہو، اگر اسے روکے بیٹھ کے میرے ساتھ چائے پی لو پھر گھر چلے جانا، وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے گھر جاؤں. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. کہا لیکن جب علی کی بیٹیاں طویل سفر کے بعد واپس پلٹی تو وطن داخلے سے پہلے بیویوں کی نبضیں رکنے لگی. سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے سجاد مدینے سے باہر خیمے لگا تاکہ میں اتنا حوصلہ تو اپنے اندر پیدا کروں کہ جب گھر جاؤں اور کوئی پوچھے کہ حسین کہاں ہے، اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے، اور محمد کہاں ہے، میں کہہ تو سکوں. عزادارو مدینے کے باہر خیمے نصب کیے گئے. بشیر جو اس قافلے کا مہاری بنا کر بھیجا گیا تھا، شہزادی نے جناب سید سجاد سے فرمایا بیٹا بشیر سے پوچھو، اس کا باپ شاعر تھا، کیا یہ بھی شاعر ہے؟ بشیر نے کہا ہاں میں بھی شاعر ہوں. شہزادی نے فرمایا کہ مدینے میں جا کر ہمارے آنے کی اطلاع کرتے. اسی موقع پر جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا. مدینہ جدنا لا تقبلینا خرجنا منک بالاہلین جمع رجعنا لا رجال ولا بنینا. مدینے جب ہم گئے تھے ہمارے مرد اور بچے ساتھ تھے، واپس آئے ہیں نہ مرد باقی ہے نہ ہماری اولاد باقی. جب بشیر جانے لگا تو زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ نے فرماتی ہے کہ سجاد بشیر نے رستے میں ہماری بڑی خدمت کی اور ہم آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے. میرے لفظوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ، جب یہ جملے یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. شہزادی فرماتی ہے بشیر نے رستے میں ہماری بڑی خدمت کی ہے. سجاد ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، ہم لٹ کے آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسا ہے تو نہیں کہ بشیر کا حق ادا کر سکے. شہزادی نے بیویوں کے زیور جمع کی، ایک رومال میں بند کر کے کہا سجاد یہ جا کر بشیر سے کہو کہ میری پھوپھی نے تیری اجرت بھیجی ہے. عزادارو جب امام سجاد علیہ السلام لے کر آئے ہیں، بشیر نے پوچھا مولا اس میں کیا ہے؟ کہا میری پھوپھی نے تیری اجرت بھیجی ہے. کہا ہے کیا؟ کہ اس میں بیویوں کے زیور ہیں. بشیر نے دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ماتم کر کے کہا میرے ہاتھ جل نہ جائیں، میں شہزادیوں کے زیورات میں ہاتھ ڈالوں. عزادارو جناب سید سجاد واپس آئے گا، پھوپھی اماں بشیر یہ زیور لینے کے لیے تیار نہیں. کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز دو جو میں کفن میں رکھ کے لے جاؤں تو مجھے قیامت میں کام آئے.
शहजादी ने गठड़ी खोली, उसमें से एक रुमाल निकाला, बशीर को ले जाकर मौला ने जब वो रुमाल दिया, बशीर ने रुमाल खोला, रुमाल में जगह जगह से सुराख थे। बशीर पूछता है ये रुमाल कैसा है? इमाम की आवाज आई, बशीर ये रुमाल आशूर के दिन मेरे भाई असगर के ये रुमाल आशूर के दिन मेरे भाई अली असगर के गले में बंधा हुआ था। अज़ादार बशीर रोता हुआ मदीने की तरफ चला। जब मदीने के दरवाजे पर पहुंचा कहने लगा, या अहल यसरब ला मकाम लकुम, ऐ अहले यसरब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, लुटा हुआ काफिला आया है। अज़ादार बशीर कहता है मैं मदीने में दाखिल हुआ, चारों तरफ से लोग निकलना शुरू हुए, कुछ जवान आए, कुछ नौजवान आए। किसी ने पूछा क्या अकबर आ गए, किसी ने पूछा क्या कासिम आ गए, किसी ने पूछा कि क्या मोहम्मद आ गए। लेकिन जब मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक जवान, एक बच्ची तो बुर्का पहने हुए खातून कुछ औरतों के दरमियान में आ रही थी। आगे बढ़कर किसी बीबी ने कहा, हुसैन की बेटी पूछ रही है, बताओ क्या मेरा बाबा, क्या मेरा बाबा आ गया, क्या मेरा भाई अकबर आया है। जनाब सुगरा थी जो आ रही थी। अज़ादार बशीर कहता है थोड़ी दूर में आगे बढ़ा, मैंने देखा एक बूढ़ी खातून जिसके एक हाथ में असा है, एक हाथ किसी जवान बच्चे ने पकड़ रखा है जो नौजवान है। करीब आकर उसने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ी, कहने लगा बशीर से कहा, बशीर कहता है मुझसे कहने लगा है, बशीर तू जो मौला हुसैन की शहादत की खबर दे रहा है, मेरी दादी पूछ रही है क्या मेरे बाबा ने वफा नहीं की, क्या मेरे बाबा ने वफा नहीं की। बशीर कहता है तुम कौन हो? का मेरा नाम फजल है, ये मेरी दादी उम्मुल बनीन है, मैं अब्बास का बेटा हूँ। जनाब बशीर कहता मैं घोड़े से उतरा, सर झुकाकर हाथों को जोड़कर कहा बीबी अब दोबारा ये लफ्ज़ न कहना, जैसी वफा तेरे बेटे ने की ऐसी वफा को कोई कर नहीं सकता। जब तक तेरा लाल जिंदा था एक तीर भी हुसैन की तरफ नहीं। इज्तिमा हो गई, बस अदादारों सारा मजमा चला बशीर की तरफ। बशीर से कहते हमें इत्तला दे, कारमौदे रसूल पर चलो वहां बताऊंगा। अदादारों इसके बाद शहजादियों की आमद हुई। बस मैं मुख्तसर करता हूँ। जब शहजादी मदीने में दाखिल हुई तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पूछा, पपी अम्मा घर चलेंगी? कहा नहीं, मैं पहले नाना के रोजे पर जाऊंगी। शहजादी नाना के रोजे पे आई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से फरमाती है शहजादी दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद हुआ। शहजादी ने दोनों हाथ नाना की कब्र पर रखे। कहा नाना, नाना मैं तेरे हुसैन को खो के नाना मेरा कुलबा मारा गया, नाना मैं बाजारों में गई, नाना मैं दरबारों में गई, नाना तेरी उम्मत ने पत्थर बरसाए, अंगारे बरसाए, नाना रात को आकर बाजू खोल कर दिखाऊंगी, मेरे बाजुओं पर रस आखिरी जुमला है। शहजादी जमीन पर बैठ गई, एक गठड़ी खोली, कुर्ता उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़े रसूल की कब्र पर डाला। जैसे ही कब्र हिलने लगी